بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وَأَمَّا الزَّوَالُ فَلَهُ عِدَّةُ عَلَامَاتٍ مِنْهَا مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ میں اوقات صلاۃ یومیہ کے بیان میں ہے۔ صلاۃ پنجگانہ، صلوات پنجگانہ، جو 5 نمازیں دن میں واجب ہیں، ان کے مختلف اوقات کا بیان ہوا اور علامات بھی ذکر کر رہے تھے، مطالب تقریباً بیان ہو چکے تھے۔ ابھی بس عبارت کا ایک آدھ ٹکڑا رہتا ہے کہ اس ٹکڑے کو پڑھ لیتے ہیں۔ عرض ہوا کہ ظہرین کا وقت زوال ہے، زوال شمس۔ خوب زوال شمس کی علامت یہ ہے کہ آپ ایک شاخص، ایک لکڑی وغیرہ سیدھی جو ہے وہ زمین کے اندر نصب کریں، اس کو کہتے ہیں شاخص۔ البتہ وہ عمودی شکل میں ہو، جس طریقے سے پلر ہوتا ہے اس طریقے سے عمودی شکل میں۔ آپ زمین کے اندر گاڑتے ہیں تو جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو مغرب کی جانب ایک بہت بڑا سایہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے سورج آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے اور آپ کے بالکل سر کے اوپر آتا ہے تو اس کو ہم نصف النہار کہتے ہیں۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے جب سورج آپ کے سر کے اوپر دقیقاً آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو جب آپ کے بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے تو بعض مناطق میں وہ جو سایہ ابتداءً پیدا ہوا تھا بالکل اپنی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے، اور اب جیسے سورج ڈھلنا شروع کرتا ہے تو پھر سایہ بڑھنا شروع کرتا ہے۔ تو ڈھلنے کے بعد جیسے سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اس کو ہم زوال کہتے ہیں، اول زوال۔ بعض مناطق اور علاقوں کے اندر وہ پہلا سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے سایہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ مناطق کے تبدیل ہونے کے اعتبار سے مختلف کنڈیشنز اور حالتیں ہیں۔ یہ زوال کہلاتا ہے کہ مطالب بیان کر چکا ہوں، اب فقط اس کی تھوڑی سی عبارت ہے۔ وَأَمَّا الزَّوَالُ فرماتے ہیں لیکن زوال کی علامت کیا ہے؟ فَلَهُ عِدَّةُ عَلَامَاتٍ اس کی چند علامتیں ہیں۔ مِنْهَا مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ ایک وہ ہے کہ جس کی جانب اشارہ کیا گیا۔ فَإِنَّهُ كُلَّمَا وُضِعَ شَاخِصٌ عَمُودِيٌّ عَلَى الْأَرْضِ يَحْدُثُ لَهُ ظِلٌّ طَوِيلٌ إِلَى جَانِبِ الْغَرْبِ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ کہ جب بھی ایک شاخص اور لکڑی جو عمودی شکل میں ہے وہ زمین پر رکھ دی جائے، گاڑ دی جائے، تو اس کا ایک طویل سایہ پیدا ہوتا ہے مغرب کی جانب جب سورج طلوع کرتا ہے۔ وَيَأْخُذُ تَدْرِيجًا بِالنُّقْصَانِ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ إِلَىٰ أَن تَصِلَ الشَّمْسُ إِلَىٰ خَطِّ نِصْفِ النَّهَارِ یہاں تک کہ سورج نصف النہار کے خط تک آ جاتا ہے، یعنی آپ کے سر کے بالکل اوپر پہنچ جاتا ہے۔ فَيَنْتَهِي پھر وہ جو ظل اور سایہ آہستہ آہستہ گھٹ رہا تھا وہ اپنی انتہا تک پہنچتا ہے۔
وَيَأْخُذُ بِالزِّيَادَةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَأْخُذُ بِالزِّيَادَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع کرتا ہے تو اب یہ سایہ پھر پیدا ہوتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ دَلِيلٌ عَلَىٰ عُبُورِ الشَّمْسِ خَطَّ نِصْفِ النَّهَارِ، یہ سائے کا بڑھنا علامت ہے اس بات کی کہ سورج نے نصف النہار کے خط کو عبور کر لیا۔ الذی بہ یتحقق الزوال، وہ نصف النہار کے خط کو عبور کرنا یعنی ڈھلنا کہ جس سے زوال متحقق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ھذا اذا لم تصر الشمس مسامتۃ للشاخص، یہ اس صورت میں ہے کہ جب سورج اس شاخص کے ہم جہت اور ہمسو اور پیرل نہ ہو، وَإِلَّا اگر اس کے مسامت یعنی ہمسو اور ہم جہت ہو، کما فی مکہ المکرمہ، جس طریقے سے مکہ مکرمہ میں ہے، فی بعض ایام السنہ، سال کے بعض دنوں میں، تو اس صورت میں ان عدم الظل، وہ سایہ معدوم ہو جاتا ہے۔ وما يحدث بعد ذلك يكون علامة على الزوال، یہاں پر یہ ہے کہ اس کے بعد جو سایہ پیدا ہوتا ہے وہ زوال کی علامت ہے۔ وَأَمَّا أَنَّ الْمَدَارَ فِي مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ دُونَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، آگا ایک مسئلہ ہم نے یہ بیان کیا کہ نصف اللیل کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک کو دیکھیں، پھر اس کا آدھا حصہ بنائیں، وہ نصف اللیل بنے گا، نہ کہ آپ آئیں اور غروب شمس اور طلوع شمس کو مد نظر رکھیں اور پھر اس کا آدھا حصہ بنائیں، یہ نہیں ہے مراد۔ کیوں؟ فَلِلْوِجْدَانِ الْعُرْفِي، آگا عرفی وجدان اس طریقے سے، عرف ایسے سمجھتا ہے، القاضی بعدم کون فترۃ ما بین الطلوعین من اللیل، عرف غروب آفتاب اور طلوع آفتاب تک کو رات نہیں کہتا، کیونکہ مثلا فلو قیل لشخص جئنی فی اللیل وجاء قبل طلوع الشمس بربع ساعۃ، آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی یہ چیز مجھے رات میں لا کر دینا، اور وہ پوری رات گزر جاتی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے 15 منٹ پہلے لے کر آتا ہے، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُمْتَثِلًا، اس کو آپ فرما بردار اور امتثال کرنے والا نہیں کہیں گے کہ یہ رات میں لے کر آیا، آپ اسے کہیں گے کہ بھئی میں نے تمہیں رات میں کہا تھا، تم صبح میں لے کر آئے ہو۔ لہذا عرف اس کو نہیں قرار دیتا، عرف فجر کو اور غروب کو، اس کے درمیانی حصے کو رات سمجھتا ہے۔ وفی صحیحۃ مرازم ان ابی عبداللہ علیہ السلام، اس میں کیا ہے، متی اصلی صلاۃ اللیل فقال صلھا آخر اللیل، وہ کہتے ہیں کہ آقا نماز شب اور نماز تہجد کب پڑھوں، کہا کہ آخر لیل میں۔ اگر ایک بندہ سورج طلوع ہونے سے 15 منٹ پہلے نماز لیل پڑھے تو اس کو آخر لیل تھوڑی کہا جائے گا۔ بہرحال مطلب روشن ہے۔ مسئلۃ، ایک اور مسئلہ جو بیان ہوا وہ یہ کہ بھائی نماز اسی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے لیے روشن ہو جائے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، کیونکہ اگر آپ کے لیے احراز نہیں ہوگا اور آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز مجزی نہیں ہوگی، کیونکہ قاعدہ اشتغال یقینی کہتا ہے کہ فراغ یقینی چاہیے، اشتغال یقینی کا تقاضا یہ ہے کہ فراغ یقینی ہو، اور ابھی تو آپ مشکوک ہیں، پتہ نہیں وقت داخل ہوا یا نہیں ہوا، آپ نے نماز کو پڑھ لیا، خوب ابھی مشکوک ہے، پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا یا ادا نہیں کیا، لہذا احراز ضروری ہے۔ اس کے علاوہ البتہ استصحاب عدم دخول وقت بھی ہے،
آپ ایک وقت پر نماز پڑھتے ہیں، ابھی آپ کے لیے محرز نہیں ہوا کہ نماز کا وقت داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو وہاں پر آپ استصحاب عدم دخول وقت جاری کریں گے۔ آغا تھوڑی دیر پہلے تک تو نماز کا وقت نہیں تھا، اب شک کر رہا ہوں وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا، قاعدہ استصحاب کہتا ہے کہ یقین سابق کو باقی رکھو، شک کے لاحق کی اعتنا نہ کرو۔ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ مَعَ عَدَمِ الْإِحْرَازِ فَلِقَاعِدَةِ الْإِشْتِغَالِ الْيَقِينِي يَسْتَدْعِي الْفَرَاغَ الْيَقِينِي، کہ اصالت الاشتغال کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ ایک تکلیف یقیناً ہم پر واجب ہے اور اگر اس کو وقت کے محرز ہونے سے پہلے انجام دیتے ہیں تو شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں میری تکلیف ساقط ہوئی یا ساقط نہیں ہوئی۔ قاعدہ اشتغال کہتا ہے کہ آپ تکلیف کو اس طریقے سے انجام دیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے ذمہ داری کو ادا کیا۔ وَلِاسْتِصْحَابِ عَدَمِ دُخُولِ الْوَقْتِ، اور استصحاب عدم دخول وقت بھی یہاں پر آپ جاری کر سکتے ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک تو آپ کو پتا تھا کہ وقت نہیں ہوا، اب آپ کے لیے محرز نہیں ہے، شک کر رہے وقت ہوا یا نہیں ہوا، استصحاب کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا۔ اجل اذا تذهب بعد ذلك دخول الوقت اجزاء ما اتى به مع فرض تحقق القربى۔ مسئلہ نغا، اگر ایک انسان نے شک تھا اس کو اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، ابھی محرز نہیں ہوا تھا، نماز ختم کرنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ بھائی وقت ہو گیا تھا، میں نے جو نماز پڑھی وقت کے اندر پڑھی ہے، کہہ رہے اگر اس سے قصد قربت متمشی ہوا تھا تو نماز درست ہے۔ اجل بلے ایک استثناء ہے، استدراک ہے، اذا تذهب بعد ذلك، نماز پڑھنے کے بعد اسے پتا چلے کہ وقت داخل ہو چکا ہے تو اجزاء ما اتا بہ، جو اس نے پڑھا ہے، جو اس نے انجام دیا ہے وہ مجزی ہے، البتہ مع فرض تحقق القربہ، اگر اس سے قصد قربت متحقق ہوا ہو تو، وگرنہ باطل ہے۔ کہ اس کی تفصیلات ہیں لیکن چھوڑتے ہیں تفصیلات کو۔ وَأَمَّا دُخُولُ الْوَقْتِ وَأَمَّا أَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ يَثْبُتُ بِالْعِلْمِ، وقت کا داخل ہونا 5 طریقوں سے ہے نا، ایک یہ کہ انسان کو علم اور یقین ہو، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ فَلِحُجِّيَّتِهِ عَقْلًا، اس لیے کہ قط اور علم ذاتاً حجت ہے، بل الیہ تنتہی حجیت کل حجتین، بلکہ ہر حجت کی حجیت اس قط اور علم کی حجیت کی طرف پلٹتی ہے۔ جتنے بھی حجج ہیں، اصول میں ہم پڑھتے ہیں اماراتوں، اصولوں، بالآخر ان تمام حجج کی حجیت رجوع کرتی ہے علم کی حجیت کی طرف۔ ولولا حجیتہ استحال اثبات ای حقیقت، اگر علم اور قط حجت نہ ہو تو پھر کسی چیز کی حجیت کو نہیں ثابت کر سکتے آپ۔ علم اصول میں مباحث قط کے اندر ان مباحث کی تفصیلات ہم ذکر کر چکے ہیں، پس فلا نعیدھا، ان کا اعادہ یہاں پر نہیں کر رہے۔ اطمینان کے ذریعے سے، خوب اطمینان پر بھی سیرہ عقلاء حجت ہے۔ وَأَمَّا ثُبُوتُ ذَلِكَ بِالْاطْمِئنان، دخول وقت اطمینان کے ذریعے سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ فَلِإِنْعِقَادِ سِیرَةِ الْعُقَلَاءِ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ فِي أُمُورِهِمْ، اس لیے کہ سیرہ عقلاء عمل بالاطمینان پر قائم ہے۔ عقلاء اطمینان پر عمل کرتے ہیں، اپنے تمام امور کے اندر اطمینان پر عمل کرتے ہیں۔ خب وَحَيْثُ لَمْ يَرِدْ رَدْعٌ شَرْعِيٌّ عَنْهُ فَيَثْبُتُ إِمْضَاؤُهُ، اور کیونکہ اس سیرہ عقلاء سے منع شرعی بھی ثابت نہیں ہے کہ شارع نے کبھی اس سیرہ عقلاء کو رد کیا ہو، وہ بھی ثابت نہیں ہے،
پس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع بھی اس سیر عقلاء پر راضی ہے کہ تقریر معصوم شؤونات سنت میں سے ہے. تمام شو. وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ فَهِيَ وَإِن لَّمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى حُجِّيَّتِهَا فِي خُصُوصِ الْمَقَامِ. اگر بینہ کے ذریعے سے بھی آپ دخول وقت کو ثابت کر سکتے ہیں. بینہ یعنی دو عادل گواہوں کی گواہی. اگر بینہ اس مورد میں حجت ہے، کوئی دلیل خاص ہے، نہ عزیز من ہمارے مقام کے لیے تو دلیل خاص نہیں ہے کہ بینہ حجت و خصوصیت سے اس مقام پر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی آپ بینہ سے استدلال کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینہ حجت ہے دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے سے. ایک بات تو یہ ہے کہ بینہ کی حجیت کتاب القضاء میں روشن ہے. وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ قضاء کے اندر بینہ حجت ہے کہ صحیح ہے. ہشام ابن سالم ہے کہ انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، کہ میں تمہارے درمیان بینات اور ایمان ان کی بنا پر قضا کرتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں. خوب، اگرچہ یہ روایت کتاب القضاء کے ساتھ مخصوص ہے لیکن الغاء خصوصیت آپ کر سکتے ہیں. بھائی قضاوت کے جو اہم موضوع ہے وہاں پر بینہ حجت ہے تو ایسا مورد جو ابھی ہمارا ہے وہاں پر تو بطریق اولا حجت ہونا چاہیے. اور دوسری بات روایت مسعدۃ ابن صدقہ کہ یہ مشہور بات ہے اس روایت کے بارے میں فقہا کے مابین، اس سے عمومیت کا استفادہ کرتے ہیں. درست ہے کہ انشاءاللہ اس کو عبارت میں دیکھتے میری جان. وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ فَهِيَ وَإِن لَّمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى حُجِّيَّتِهَا فِي خُصُوصِ الْمَقَامِ. فرماتے ہیں بینہ اگرچہ اس کی حجیت پر ہمارے مقام میں کوئی خاص دلیل نہیں ہے، خصوصیت سے مقام پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہاں پر حجت ہے یا حجت نہیں ہے، الا انه يمكن الاستدلال على حجیتها باحد امرین، لیکن آپ اس کی حجیت پر استدلال کر سکتے ہیں دو میں سے کسی ایک طریقے سے. پہلا التمسک بما دل على حجیتها فی باب القضاء، آپ تمسک کریں اس دلیل کے ساتھ کہ جو بیان کرتا ہے کہ بینہ باب القضاء میں حجت ہے، کقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صحیحۃ ہشام ابن حکم، کہ پیغمبر گرامی قدر فرماتے ہیں انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں بینات کے ذریعے سے، دو عادل گواہوں کے ذریعے سے. خوب، اگر عادل گواہ نہیں ہے تو پھر یمین کے ذریعے سے، قسم کے ذریعے سے، کہ کتاب القضاء میں پڑھیں گے البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، کہ انشاءاللہ تفصیلات می آیات. فإنه وإن كان خاصا بباب القضاء، اگر جان یہ تو کتاب القضاء کے ساتھ مخصوص ہے، الا انه يمكن التعدی منه الى المقام بالاولویہ، لیکن آپ کتاب القضاء سے مقام کی طرف تعدی کر سکتے ہیں، عبور کر سکتے ہیں. دلیل بھئی یہ تو قیاس ہے، نہ یہ قیاس نہیں ہے، مفہوم اولویت ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ولا تقل لهما اف، گالی تو بطریق اولا نہ دو، یہ بھی ایسے ہی ہے. جب قضاء جو اتنا اہم ہے وہاں پر یہ جائز ہے تو دوسرے مقام پر تو بطریق اولا جائز ہوگا. الثانی، دوسرا طریقہ روایت مسعدۃ ابن صدقہ. عرض ہوا کہ اس روایت مسعدۃ ابن صدقہ کے بارے میں بہت مفصل گفتگو ہے. ہم سند کے لحاظ سے گفتگو ہے، ہم دلالت کے اعتبار سے گفتگو ہے، کہ تفصیلات اپنے مقام پر. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینہ فتدعہ، ہر شے تمہارے لیے حلال ہے یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے کہ عیناً مشخصاً یہ چیز حرام ہے، پھر اس کو دور پھینک دو.
کہ روایت ہے کہ ہماری شاہد مثال یہاں پر والاشیاء کلھا علی ھذا، تمام اشیاء اسی طریقے سے، حتی یتبین لک غیر ذالک، یہاں تک کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے روشن ہو، او تقوم بہ البینہ، یا اس پر کوئی بینہ قائم ہو، فإنه قد يستفاد منها حجیت البینہ فی جمیع الموارد، کہ امام نے کہا والاشیاء کلھا علی ھذا، بعض بزرگان اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ بینہ تمام موارد میں حجت ہے. ثم ان البحث عن حجیت البینہ یکون له وجہ بناء علی عدم حجیت خبر الثقہ. اگر پھر یہ بحث بھی جو ہم کر رہے ہیں کہ بینہ آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ بحث بھی وہاں پر ہے جب ہم کہیں کہ خبر ثقہ حجت نہیں ہے، وہاں پر اس بینے کی حجیت اور عدم حجیت کا فائدہ ہے. لیکن اگر ہم نے کہا کہ نہ خبر ثقہ حجت ہے کما هو الحق، اصلاً پھر حجیت بینہ کے لیے جدا گانا اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے امور میں خبر ثقہ کافی ہے. وَإِلَّا، اگر ہم لوگ خبر ثقہ کو حجت مانے فلا وجہ لہو، تو پھر اس صورت میں حجیت بینہ کی بات کی ضرورت نہیں ہے، کما ہوا واضح، جیسے کہ یہ بات روشن ہے. خوب خبر واحد ثقہ، خوب وہ بھی حجت ہے. واما حجیت خبر الواحد ثقہ وان لم یکن عدلا، کہ یہ اصول میں حجیت خبر واحد کے عنوان سے بہت ہی تفصیلی گفتگو ہے ہمارے اصول کے اندر، کہ بہرحال عمدہ ترین اور اہم ترین باتیں جو کہنے کے لائق ہیں ان کو موجز فی الاصول میں ہم بیان کر چکے ہیں. کہ بابا خبر ثقہ حجت ہے، انسان قابل اعتماد ہے تو اس کی بات حجت ہے، اگرچہ وہ عادل نہ بھی ہو، اگر قابل اعتماد ہے تو حجت ہے بات. دلیل وہی سیر عقلاء ہے. فذلك لسیرت العقلائیہ التي لم يرد عنها، یا لم يرد عنها شرعا، کہ جسے منع نہیں ہے شرعی طور پر. فتکون ممضاتا، کہ اس کو لم یرد بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یرد عنها، اس سے روکا نہیں گیا شرعا، شریعت کی روح سے. پس یہ ممضا ہے، یعنی شارع کی جانب سے امضا ہے کہ تقریر معصوم میں چلی جائے گی یہ بات بھی. وَأَمَّا، پس خبر ثقہ واحد کے ذریعے سے بھی آپ کو یہ بات محرز ہو جائے گی کہ وقت داخل ہو چکا ہے. اگر کوئی واحد ثقہ کر کہے وقت ہو گیا ہے تو وقت ہو گیا ہے. وَأَمَّا أَذَانُ الثِّقَةِ الْعَارِفِ، اور ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ثقہ بندہ ہے کہ جو وقت کی معرفت رکھتا ہے، وہ اذان دے تو بھی آپ کے لیے دخول وقت محرز ہوگا. فالمعروف حجیت، یہاں پر بھی معروف اور مشہور علماء کے مابین یہ ہے کہ حجت ہے، کیونکہ لأنہ من مصادیق خبر ثقہ کے مصادیق میں سے، ولبعض النصوص الخاصہ، اور نصوص خاصہ بھی ہیں، بعض نصوص خاصہ بھی ہیں، من قبیل صحیحۃ ذریح المحاربی، ذریح محاربی کی جو صحیحہ روایت ہے. قال لی ابو عبداللہ علیہ السلام صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم اشد شيئا مواظبة على الوقت. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت والے لوگ ہیں نا، ان کی اذان کے مطابق آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت کے بہت ہی زیادہ پابند ہے. الحمدللہ پروردگار منان کے فضل و کرم سے اوقات صلاۃ کی بات تمام ہوئی. بقایا شرائط کو انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت.